ایک حکیم کہتا ہے، میں شیطانوں کے ساتھ پہاڑوں پر پھرا، لیکن برے انسانوں کی سوا کسی سے میں نہیں گھبرایا۔ میں لڑائیوں میں حاضر ہوا، لشکروں میں لڑا، تلواریں چلائی اور ہمسروں کو پچھاڑا، مگر بری عورت سے زیادہ غالب کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے جنگ کے اوزاروں کا استعمال کیا اور پتھروں کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گیا، مگر قرض سے زیادہ بوجھل میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ میں نے اس چیز میں غور کیا جو عزت والے کو ذلیل بنا دیتی ہے اور طاقتور کو توڑ دیتی ہے، تو میں نے فاقہ کشوں اور حاجت مندوں سے زیادہ ذلیل کسی کو نہیں دیکھا۔ بے شک حاجت مندی اور فاقہ ضلالت کا سبب بنتا ہے۔ میں نے ملک الموت کو جانکنی کے فرائض انجام دیتے دیکھا، مگر قرض خواہ سے زیادہ سخت جان نکالنے والا ملک الموت کسی کو نہیں پایا۔ مجھے نیزے مارے گئے اور پتھر پھینکے گئے، پس میں نے اس برے کام سے جو برحق بات کو طلب کرنے والے کے منہ سے نکلتی ہے کسی کو زیادہ اثر کرنے والا نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں میں نے عمدہ سے عمدہ کھانے کھائے اور نشہ آور چیزوں کو پیا، لیکن میں نے صبر اور امن سے زیادہ لذیذ کسی چیز کو نہیں پایا۔ میں نے ناداری اور مفلسی کے کوہ گران بار کو اٹھایا، لیکن کسی کمینے کے محتاج ہونے کی نسبت ان کو ہلکا پایا۔ کمینے اور بدخلق شخص سے حاجت طلب کرنا بیابان میں مچھلی طلب کرنے کے برابر ہے۔ جتنے وقت میں برا لفظ کہا جا سکتا ہے، اسی قدر کے وقت میں اچھا لفظ بھی ادا ہو سکتا ہے۔ کم گو، کم خور اور بے آزار ہمیشہ سلامت، خوش اور مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ زمانے کے مصائب سے مت گھبراؤ، کیونکہ احمق شخص ہی حوادث زمانہ پر بے صبری کرتا ہے۔ اگر آج کا رزق تجھ پر تنگ ہو جائے تو کل تک صبر کرو، شاید کہ زمانے کے مصائب تجھ سے دور ہو جائے۔ عبادت ایسی کرو کہ تمہاری روح کو مزہ آئے۔ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے گی، وہ عاقبت میں کیا جزا دے گی؟ اپنی ظاہری حالت ہر حال میں اچھی رکھو، خواہ زمانہ تیرے کتنا ہی ناموافق ہو۔ ایمان کا دشمن جھوٹ، عزت کا دشمن سوال، عقل کا دشمن غصہ اور دولت کا دشمن بددیانتی ہے۔ اتنا نرم مت بنو کہ نچوڑ لیا جاؤ، اور نہ اتنا خشک بنو کہ توڑ لیا جاؤ۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے، اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ کسی کی نسبت برا خیال بھی دل میں نہ لاؤ، یاد رکھو کہ اس کا عکس اس کے دل پر ضرور پڑے گا۔ خواہش نفس تجھے پنجرے کا قیدی بنا دیتی ہے، اس کو مٹا کر حقیقی آزادی کا لطف اٹھاؤ۔